اجتماعی مطالب بھی ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نجاست ہائے استعماری سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے آخری جمعے میں یوم القدس کا اعلان کیا گیا ہے ہمارے مراجع سے کہ آپ اسرائیل اور امریکہ جیسی نجاست سے اظہار براءت کریں۔ شرمساری ہوتی ہے کہ یہ جو آخری بحران ہے، اس بحران کے اندر کیا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بڑے سیزنڈ قسم کے جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے سارے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں کہ اگر امریکہ نہ ہو تو ہماری سانسیں اکھڑنی شروع ہو جائیں۔ یہ ہمارے وہ جو ہے وہ سیاستدان ہیں جو یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کھاندہ بھی ہے، کھاندہ ہے تو لاندہ بھی تو ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں برائی کو آفیشل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بات کو بھی ٹی وی کے اوپر آ کر اور جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر آ کر بڑی بے شرمی سے اظہار کیا جا رہا ہے کہ بھائی امریکہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے سارے ہم اکھڑتی ہوئی سانس کی طرح۔ بھائی 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، خدا کی عبادت کرو، خدا سے مدد مانگو۔ آیا امریکہ کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ عملاً یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے نا، یہ اشرافیہ ہے، یہ اشرافیہ واقعا شرم آتی ہے کہ ان کو اشرافیہ کہے۔ یہ اشرافیہ نہیں ہے، اشرافیہ وہ ہوتے جو واقعا باشرف لوگ ہوتے ہیں جو ملک چلاتے ہیں۔ یہ باشرف ہیں، یہ بی شرف ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے۔ یہ آ کر بڑی بے شرمی سے ٹی وی کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں ہماری پوری مملکت یہ اس کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، اور سانس کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکہ سے آ رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ پوری مسلمان اور مخصوصاً، اور پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ پیسے کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کچھ اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے کہ شخصی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ شہر تمحیص ہے، یہ شہر الخروج من الذنوب ہے۔ کچھ گناہ فردی ہوتے ہیں، کچھ گناہ اجتماعی ہوتے ہیں۔ وہ جو کوفہ والوں نے کیا تھا گناہ شخصی نہیں تھا، وہ گناہ اجتماعی تھا۔ پوری مملکت کو جو اس زمانے میں تھی اس کو یزید کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر اجتماعاً وہ کھڑے ہوتے اور یزید کے آگے کھڑے ہو جاتے تو وہ واقعہ کربلا جانسوز واقعہ پیش نہ آتا۔ یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں، یہ جو ذہنیت ہے غلامی کی، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہ اجتماعی گناہ ہے، یہ جو ہماری اشرافیہ ہے، جو میں کسی کی پولیٹیشن کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں، اور مقتدر حلقوں کو یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں پر، مقتدر حلقوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نوجوانوں کی امیدوں کو ختم کر دیں گے اور ان چوروں کی حفاظت کرنے شروع کر دیں گے تو یہ مملکت کدھر جا پہنچے گی؟ کہ امریکہ آتا ہے وہاں سے آ کے کچھ پیسوں کی تقسیم کرتا ہے اور ہماری ساری کی سارے لوگ کوئی 20 کروڑ 25، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیوکلر ملک کہ جس کے اندر نیوکس موجود ہیں، جس کے اندر ایٹمی بم موجود ہے، جس میں ماس ڈسٹرکشن کے جہاں پر جو ہے وہ بمز موجود ہیں، اس کو 3 ارب میں خریدا جا سکتا ہے۔ یہی جو 3 ارب روپے یا 4 ارب روپے دے کر آپ کے اس سیاستدانوں کو خرید رہے ہیں، کل یہ بیانیہ بنائیں گے، اور یہ بیانیہ بنائیں گے کہ یہ مملکت پاکستان بڑی خطرناک مملکت ہے، اس کے سیاستدانوں کو تو 3 اور 4 ارب میں خریدا جا سکتا ہے، اس کو آ کر یہاں پر اس کے سارے غیر مسلح کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آپ کی مملکت کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اس ماہ مبارک رمضان آپ کو جھنجھوڑتا ہے، اس سیاستدانوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ شرم اور کچھ حیا کو اپنے ہاتھ میں لو۔ آپ نوجوانوں کی آواز کو، نوجوانوں کی امید کو نا امیدی میں تبدیل کر رہے ہو۔ یہ کس قسم کا پاکستان ہے جو آپ ہمارے حوالے کرو گے اور اگلی نسل کے حوالے تم لوگ کرو گے؟